السلام علیکم. میں آپ کو پتہ ہے ویسے تو سردی فین ہوں, لیکن نا یہ کووڈ میں ٹھنڈ ذرا زیادہ لگتی ہے, تو آج کمبلی ہو گئے ہم. دوسرا وہ جو ایک اور بھی میں نے حساب لگایا کیا آپ کیا حساب ہے, کلے بندے کو نا کووڈ نہیں ہونا چاہیے, دو کو ہونا چاہیے نا, ہاں, تاکہ ایک دوسرے کو دبائیں, ہے نا. میں یہی سوچی تھی, میں نے علی اپنی ہر دوست کو فون کر کے پوچھا کہ کوئی کووڈ پازیٹیو ہے, کوئی میرے پاس آ جائے, کوئی دبا دے. نہیں, ہیومن کنیکشن کا نا مجھے اب تھوڑا سا احساس ہوا ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ. ہاں, وہ جو ایکسٹسی والا ہوتا ہے, وہ جو میٹھی میٹھی دردیں, ہاں ہاں, لیکن اس میں بھی ظاہر ہے میرے خیال میں آپ کسی سوبر بندے کو کہو گے کہ دبا دو تو وہ کٹے گا. اس میں بھی نان کووڈ تو نہیں آنے لگا آپ کو دبانے. تو بس بڑا مجھے بھی نا احساس ہوا ہے. مجھے اس حد تک احساس ہوا کہ ایکچولی تھاٹ آف گیٹنگ میرڈ, میں نے کوئی ایک بندہ ساتھ مجھے نہ بچائے. پھر مجھے احساس ہوا کہ صرف 7 دن کے کوارنٹین کے لیے میں اپنی زندگی بھر نہیں کسی کے نام کر سکتی, تو ایسے پھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کی کریے کمبل دے نال. اور یہ اس سے پہلے کہ کامنٹ سیکشن وہ اس سے بھر جائے کہ تم نشے کرتے, یہ انٹرنیٹ سے پڑھا ہے میں نے. میں مطلب جو بندہ الکوہول کے خلاف ہو وہ ڈرگس کیوں کرے گا. صحیح بات ہے. ہاں, باقی جس سے مجھے ایک اور بھی خیال آیا, میں اتنا زیادہ تشویش میں مبتلا تھا, بلکہ تشویش نہیں, اس کے لیے ایک اور ہے لفظ. اب پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے نہیں دماغ چلتا, میرا دماغ بالکل بند ہے. اچھا, تو بہرحال وہ جو ہے نا کہ میں تذبذب کا شکار تھا بہت دنوں سے. نہیں, میں ایکچولی ایک خبر ہے جو میں اتنے عرصے سے سوچ رہا ہوں کرنی ہے نہیں کرنی. اس کی صرف ایک وجہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں حکومت اس پہ ایکشن نہ لے لے. اوئے نہیں, یہ آپ نے نوٹس میں نہیں لے کر آنا کسی کا, یہ نہیں کرنا. وہ جو آج کل نا مطلب وہ خبر یہ ہے کہ بیسیکلی جو 1122 کا آفس نہیں ہے فیروز پور, اس کے سامنے والے ایریا میں جو ہے نا وہ کافی سارے بیچارے ہمارے مطلب نشئی بھائی آج کل موجود ہوتے ہیں. تو وہ میں ایک ذرا میری وہ ایکسپریس کے کچھ دوست ہیں, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے بھی نوٹس کیا, اور ہم نے یہاں تک بھی دیکھا کہ وہاں پہ کچھ جو وہیں پہ ان کو ڈلیوری بھی ہو جاتی ہے, کوئی بائک پہ آتا ہے اور وہ دے کے چلا جاتا ہے جو نشے وغیرہ اس طرح. تو وہ اب سوچ اس لیے رہے تھے کہ یہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی, کہ بھائی اگر اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ شاید کوئی باتھ روم وغیرہ کی فیسلٹی ہے جس کی وجہ سے وہ بیچارے نا آج کل وہاں پہ ہیں. یہاں پھر شاید وہ کیونکہ وہ پی سی ایس آئی آر کا دفتر سامنے ہے, جس کے سامنے وہ جنگل سا ہے چھوٹا سا, تو شاید وہاں ان کو کچھ مطلب کچھ ہو گئی تو وہ بیچارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ورنہ وہ کیوں ہے تو سڑک پہ ہی. اب سڑک کا کون سا حصہ ہے جو انہوں نے چوز کرنا ہے, وہ آج کل وہ بولے میں بڑے میں ڈرگس اور ہر طرح کے نشے کے خلاف ہوں, لیکن پھر بھی میرا خیال یہی ہے کہ سرکار کو نہ خود بیچنے چاہیے سارے نشے. صحیح بات ہے واقعی. مطلب اب اگر کوئی تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اس سے تو آپ کا کیا جاتا ہے. دوسری ایک اور چیز پتہ ہے کہ میری کئی ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جب او ڈی والا بندہ آتا ہے نا, ہمیں اگر پتہ لگ جائے کس چیز پہ او ڈی کر رہا ہے ہم اس کو بچا لیں گے. پرابلم یہ ہے کہ ہم بندہ آتا ہے, ہم کہتے ہیں کس چیز پہ او ڈی ہوا ہے, وہ کہتے ہیں جی کوکین پہ, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم اس کو لگا دیتے ہیں چیزیں, وہ پھر بھی مر جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوک جو ہے وہ فینٹنائل کے ساتھ مکس ہوئی ہوئی ہے یا وہ کسی اور چیز کے ساتھ کٹ ہوئی ہوئی ہے. اب پرابلم وہی ہے کہ جب آپ ایک بندہ ہے وہ شلوار قمیض نیلے رنگ کا پہن کے آیا اور اس نے اپنے انڈر ویئر میں سے نکال کے ایک چیز آپ کو دے دی ہے اور اس کے اوپر اب وہ آپ نے کر لی ہے, پتہ ہی نہیں ہے اس کا کیا ہے سین. ہاں, کوئی رسیداں کٹ دو, ٹھیک ہے نا, کوئی انوائس, کوئی اس طرح کی چیز, کوئی اسٹینڈرڈ پروسیجر کر دے نا, کوئی مطلب حکومتی چیز ہوگی نا, تو پورا جس طرح دوائی کے ساتھ کتابچہ آتا ہے اس کا کتابچہ بھائی جی یہ ہے. کتابچہ سمجھے یاد ہے, بہت زیادہ عوام کتابچہ کو کتا بچائی کرتی ہے. تو صحیح ہے, ایک ہی بات ہے. سوری گائز, میرا نا دماغ کو خالی ہے آج.
لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اینڈ میرے خیال سے جب یہاں پہ اس کی وہ شروع ہو جائے گی ویٹ کی جو پیداوار ہے, جو وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب اب آپ کو بھنگ جو ہے یا وہ جو چیزیں ملیں گی آپ کے علاج کے لیے, تو مے بی کوئی اسٹینڈرڈائز پروسیجر اس کے اندر وہ بن جائے. کیونکہ وہی والی چیز ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا, جو لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ جب اس طرح سے ملنی شروع ہو جائے گی تو بس پورا ملک ہی کرنے لگ جائے گا. نہیں کوئی انی نہیں مچی جنہیں نہیں کرنا نا انہیں نہیں کرنا. ہالینڈ میں پورا ملک لگا ہوا ہے. ہاں سارے نہیں کرتے, یہی بات ہے. دیکھیں ایکسیس ہر کسی کو ہو سکتی ہے, ایکسیس ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایتھوں ڈیلر کا نمبر, میں تو اکثر عمران خان کے ڈیلر کا نمبر اتنی دفعہ پوچھا ہے, مجھے کوئی نہیں بتاتا. ڈیلر آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے, نیت ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت نہیں ہے نا تو بچ جاؤ گے. یہ عمران خان اس کی بات ہو رہی ہے, نیلوفر تو میری میں تیرا ایمپلیفائر چلو ہماری چوچی پوچی کون نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہ چلے کہ کون سے عمران کی بات ہو رہی ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں پھر وہی بات, وہ جو ہے نا ایک تو ایکسس کی بات کر رہی ہے, دوسری چیز یہ ہے بندے سے کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو نشے نہیں کرتے لیکن کبھی ایک دفعہ کسی دوست کے بہکاوے میں یا خود ہی کو دل مچل اٹھا, کچھ فلانا ڈمکانا کر لیا, دوبارہ توبہ کر لی. اب اس میں وہی بات ہے, وہ ایک دفعہ میں پھڑک جائے کوئی عجیب سی چیز کر کے, بجائے کہ اس کو ایک اوتھینٹک چیز مل رہی ہو. ایگزیکٹلی. تیسری چیز یہ کہ جہاں جہاں پہ بھی یہ دیکھا گیا ہے نا کہ انہوں نے ایکسیس آسان کر دی ہے, تو لوگوں کا بجائے یہ کہ رجحان بڑھنے کے رجحان کم ہوا ہے. یہ باقاعدہ اسٹڈیز اس پہ موجود ہے. یہ کیونکہ کیوریوسٹی اتنی زیادہ نہیں کہ ہو رہے کی ہوتا ہے پی کے, ٹھیک ہے نا. وہ کیوریوسٹی جو ہے وہ آپ کی پھر مک جاتی ہے جب ہر چیز ایکسیس میں مل جائے نا. پھر آپ کے وہی جو اکنامکس کا ایک لا بھی ہے جو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر یہی کہتے ہیں کہ مطلب آپ کی کنزمپشن اگر آپ کو ایکسیسیبل ہے, آپ کیے جا رہے ہو, دین یو گیٹ ریڈ آف اٹ, کہ لائک یار بس ٹھیک ہے, اٹس نارمل. اور دوسرا معاشرہ ایسا بنائے کہ وہ خود سے ان چیزوں کو نہ کرے, بجائے کہ ہر چیز کو کرمنلائز کرنے کے, کرو گے تو سزا دیں گے تو پھر پال لو. پھر یہ تو آپ چیلنج کر رہے ہیں نا اگلے کو, اگلے پھر کہتے ہیں چیلنج ایکسیپٹڈ, اب ہن اسی کر کے دکھاواں گے. تو یہ والی سچویشن ہے. لیکن گائز اوائڈ ڈرگس نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے, آپ کے حق میں بہتر ہے. اگر ہم بھی اس بری جوانی میں بچ رہے ہیں کووڈ سے ڈسپائٹ ایوری تھنگ, تو خوشی ہوتی ہے جب بھی تو کہتی ہے کہ ہم اس لیے جوان, مجھے بڑا جوان اپنا فیل ہوا ہے. اب میں اس میں جوان بھی نہیں ہوں, میں ہوں نوجوان. ہائے نا, جوانی میں جانا ہے, شروع نہیں ہوئی ہے شی نوجوان بیسکلی. اچھا تو ڈرگز وغیرہ ان سب سے مجھے یاد آئے اسی سے, بلکہ نہیں اس پہ تم وہ یورپ والا پہلے کر لو. ہاں یورپ والا ہم لوگ پہلے کہتے تھے. اگر آپ کا اٹینشن اسپین ہے تو پلیز اس کو سمجھ لیجیے. بے نظیر شاہ کی ٹویٹ بھی میں نے دیکھی تھی اور آرٹیکل بھی پڑھا تھا. یورپین یونین کے مطابق جو ہے وہ ہے کہ اومیکرون جو ہے مائٹ بی دا اینڈ گیم آف کرونا, بیکاز ڈیلٹا سے تھوڑا سا مائلڈ ہے. پلیز زیادہ مائلڈ مت کہیے گا, ہماری مسکراہٹوں پہ نہ جائیں, ہم تو ہیں ہی ایسے, اندر سے دل ہمارا رو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کمر ہماری رہی ہوئی ہے, ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیا ہو رہا ہے. لیکن کم از کم عشق میں ناکامی سے زیادہ ہی درد ہوتی ہے. ہائے قسم اللہ دی, میرے کو تو بیٹھا بھی نہیں جا رہا آج. خیر تو وہ کہہ رہی کہ اٹ مائٹ بی دی اینڈ گیم بیکاز سمٹمس تھوڑے سے مائلڈ ہو چکے ہوئے ہیں, پلس آپ کو بوسٹرز لگ رہے ہیں, بار بار ویکسینیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, گروپ بڑھتا جا رہا ہے, تو دس مائٹ بی دی اینڈ گیم. اللہ کرے ہوئے. اور میرے خیال سے اب اگلے نئے شاید ویریئنٹس آئے تو شاید اس سے بھی ذرا کم ہو, تھوڑا ان کو چین سکون آ جائے. لیکن گائز پلیز بوسٹر شاٹس ضرور لگوائیں, ویکسینیشن ضرور لگائیں, اینڈ ماسک اپ, اس سے پہلے کہ ہر کوئی ہماری طرح نہیں ہوتا. بالکل. وہ جو ہے نا مجھے بھی یہی خیال ہے کہ جس ساڈے جہاں انفٹ بندہ کٹ گیا ہے نا, اینڈ گیم وال جا رہے ہیں. ورنہ آنیسٹلی میرے گھر والے نے تو بڑی ٹینشن سی. انہوں نے کیا سی, اے تے اس دن نلی دے نال بیٹھی ہوئی سی, انہوں زکام سی, گھر آئی 3 دن میرے کو ہلیا نہیں گیا اپنی جگہ تو دے ور ایکچولی ویری کنسرن کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود آر ڈاٹر, لیکن پتہ نہیں ہے سروائیو کر سکتی ہے کہ نہیں. تو میں کر گئی ہوں, اللہ کا کرم ہے اور بہت زیادہ. اور دوسرا یہ ہے کہ بہرحال اس والے اسٹرین کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں, ہم ڈاکٹر نہیں ہیں اس لیے علاج نہیں بتائیں گے, وہ آپ ڈاکٹر سے ہی پوچھ لیں. لیکن نا اگر آپ کا شدید ہی پیٹ خراب ہے نا تو موسٹ لائکلی آپ کو کووڈ ہے, کیونکہ بہت دفعہ باتھ روم گئے. ٹھیک ہے, او آر ایس پیے بہت سارا, اور اس سب گول کھائیں وہ دہی میں ملا کے, ٹھیک ہے.
KFC اوائڈ کریں. میرا بہت دل کر رہا تھا KFC کھانے کو, لیکن میں نہیں کھا پا رہی ہوں بیکاز حالات ایسے نہیں ہیں, اور انرجی چاہیے تو پلیز آپ وہ کیجیے. اچھا, اسی ہسپتال اور بیماریوں سے جو ہے وہ ذرا بہت ہی مزیدار خبر وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ سروسز ہاسپٹل کا اتنا بڑا حال ہو گیا ہے کہ MS میو ہاسپٹل نے کہا ہے کہ ہم آپ کو نا 5 ویل چیئرز دان کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بیڑا غرق, ستیہ ناس, ویل چیئرز میو ہسپتال سے آ رہی ہیں, لیکن وہ لگژری رومز جو ہے نا ان کا بال تک بکا نہیں ہوا. یار دیکھیں آپ بچائے یہ کہ کہیں کہ میو اسپتال والوں کا کتنا مطلب درد دل رکھتے ہیں وہ, رہن دو پلیز. لیکن بہرحال میں جو ہے قوم کی طرف سے میں تھینک یو ادا کرنا چاہوں گا MS میو ہسپتال کا. اچھا MS پورے ہسپتال کا کوئی تعریف نہیں, MS تو آیا گیا ہے بیچاریاں دا, چھت لیک کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی پرسان حال نہیں ہے. اینڈ میو ہسپتال تو ہے ویسی کووڈ کی وجہ سے لائک اٹس اے ہیوج ہاسپٹل, تو سروسز میں میرے خیال سے باقی پیشنٹس جانا چاہیں گے, جس کی وجہ سے انہوں نے ویل چیئرز ان کو دی ہے. لیکن اٹس اے گڈ جیسچر, بٹ اللہ دا واسطہ جے اس ہسپتال دے نال اپنی دشمنی مکا دیو, پتہ نہیں تانوں کی ہے. اچھا, ورنہ بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اب جا کے نا سروس اسپتال میں میں تمہیں ویل چیئر اٹھاؤں گا تو اس پہ نا کیمرہ رکھ کے اسٹیڈی کیم ڈالی ان اور ڈالی آؤٹ کریں گے. ویسے نا میں تمہیں بتاؤں والی, مجھے بڑا شوق ہے جھولے لینے کا, کہ کوئی سیٹ پہ بٹھا کے نا مجھے جھولے دے. نیگیٹو آ گیا نا اس دن چلتے بس ٹھیک ہے, مجھے بہت شوق, مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب مجھے کوئی جھولے دیتا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک خبر ہے جو کہ آپ نے دینی تھی اساتذہ کے بارے میں. ہاں مبارک ہو, اب تم بھی ٹیچر بن سکتی ہو. ہاؤ سو کیونکہ نا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپر چیکنگ اب الیکٹرانک طریقے سے ہوگی, استاد کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کر رہا ہوں. نہیں یار یہ بڑی اچھی چیز ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپر بنے گا بھی الیکٹرانکلی اور چیک بھی الیکٹرانکلی ہوگا, استاد نے نہیں کرنا. یار یہ نا پتہ ہے پڑھانا ایک بہت مزیدار کام ہے, بہت زیادہ مزہ آتا ہے, لیکن بھائی جی پیپر نہیں چیک ہوتا. میری بات سنیں علی, سوری ٹو کٹ یو آف, لیکن وہ جو لینتھی پیپر ہوتے ہیں کہ ایک شعر کی 5 پیجز پہ شاعر کہتا ہے, جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے, تشریح, وہ کیسے نہیں, وہ تو میرے خیال میں ٹیچر ہی کریں گے. لیکن وہ جو اب تو ہر طرف وہ ہو گیا نا MCQ ٹائپ, تو اس کا یہ جو اچھا یہ جو 5 والا ہے نا صفوں والا کام, یہ میرے خیال میں اب ہوتا بھی تھا نا, تو اب ٹیچروں نے کیسے نہیں کرنا. اب سے میں آپ کو بتاؤں ایک نئی چیز, اب اسائنمنٹس بھی نہیں ملنی. ٹیچروں نے کرنا, چیک کون کرے گا, کمپیوٹر چیک کرے. ویسے تو چنگی گل ہے, وہ جو 5 صفحے بھرنے ہوتے تھے نا, میرے جیسے خالی دماغ کو تو ہوتا تھا کہ شاید کتنی بار ایک ہی بات میں لکھوں کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے, شاعر یہ کہہ رہا ہے, شاعر یہ کہہ رہا ہے. اتنی ڈیپتھ ہوتی نہیں تھی جتنی مجھے نہ نکالنی پڑتی تھی کہ شیٹیں بھر جائیں. نظام ہی غلط ہے تھا فار دا لانگسٹ ٹائم آئی گیس. دوسرا وہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اچھا جی کون پڑھے, تو ان کو کچھ ایسا دے دو کہ یہ شوٹ کر لائیں. وہ کسی کی فلم دیکھنا نا, اس کی لکھائی پڑھنے سے بہت زیادہ پینفل ہو سکتا ہے, آپ کو اندازہ چاہیے. اوپر سے نا بچے کو اگر آپ کہو نا کہ مطلب تھوڑا سا دیکھ کے اگر آپ حساب لگا لو کہ یہ کیا ہے, اور اس کو نمبر دے دو, اور بچے کو پسند نہ آئے, تو پھر وہ آگے پوچھتے ہیں سر آپ نے فلانا شارٹ نہیں چیک کیا. ٹیچر کا کوئز لیتا ہے کہ سر مجھے لگتا ہے فلانا میں, کیونکہ سب کا خیال ہے کہ آسکر وہی. تو بہرحال یہ نا مجھے لگتا ہے کہ ٹیچرز کی زندگی آسان کرنے کی ضرورت ہے. بہت پینفل کام ہوتا ہے بھی پرچے چیک کرنا. یار میں نے تو کبھی کیا نہیں, اللہ نہ کرے. ویسے میں نے ابھی بھی ٹیچر نہیں لگنا, پتہ نہیں آپ لوگ کیسے کرتے ہو. اٹس اے ویری ٹف جاب, ویری ٹف. تمام اساتذہ کو سلام ہے ویسے آپ لوگوں کو کہ جیسے آپ لوگ کیری آن کرتے ہو. اٹس دس سیگمنٹ واز اسپانسرڈ بائی ٹیچرز وسکی. یوجے کو میں پھر سے یاد کروں گی, یوجے سے ادھے بال چٹے ہو گئے پیپر چیک کر کے بیچارے بڑی جوانی میں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی,
پچھلے دنوں طلاقوں کی بڑی بات ہوئی کہ پاکستان میں کووڈ کے دوران خواتین نے پنجاب کے اندر بہت زیادہ خلا کے لیے اپلائی کر دیا تھا. اس پہ لوگوں کے بہت آئے, اور زیادہ تر نے کہا کہ جو غلطی ہے عورت کی ہی غلطی ہے. چاہے انڈرسٹینڈ, آپ لوگوں کو ایک بری عادت پڑی ہے, جو بھی گل ہوتی ہے نا تسی عورت تے پا دیتے ہو. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سعودی عرب کے اندر اس وقت ہر گھنٹے کے اندر 7 طلاقیں ہو رہی ہیں, 7 طلاقاں, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ بھی یہ چل رہا ہے, لائک اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جی ہو ہے پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا, طلاق کیوں ہو گئی. نہیں, وہاں تو کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں تھا, پوری دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ ہمارا ہی ایک سب کانٹیننٹ کا ہی رول ہے کہ ہاں طلاق ہو گئے ہمارے. طلاقیں ہوتی ہیں, نئی شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر طلاقیں تھے. پوری دنیا میں, سعودی عرب میں تو کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ صرف پتہ نہیں ادھر طلاق کا مطلب ہے کہ اچھا لوگ اکثر کہتے ہیں کہ طلاق تو بہتر سے مر جائے. کیا ہوا ہے بیچاری, لڑکیوں کا ہی مسئلہ ہوتا ہے, مار کیوں نہ گئی. ایکچولی جب ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بھیجتے نا, اب تو خیر زمانہ تھوڑا بدل گیا, وہ کہتے ہیں ہوں تیری لاش ہی واپس آئے, ٹھیک ہے نا. ارادہ بڑا لاک ٹھپ ہوتا ہے ان کا. تم ماری جاؤ تو زیادہ بہتر ہے. نہیں, یہاں پہ تو اکثر وہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی بیٹی کا جب رشتہ آیا ہوا ہے نا, تو وہ اب کہہ رہے کہ کیسی ہے آپ کی بیٹی, تو وہ اکثر بتاتے ہیں کہ جی ہم نے تو بچیاں ایسی پالی ہیں, یہ اس کی 3 بڑی بہنیں ہیں, ساریوں کی شادیاں کتے کے بچوں سے ہوئی ہوئی ہیں, اف نہیں کرتی, ایسی پرورش ہے ہماری, آپ اس کو سور کے ساتھ رکھ دیں, مجال ہے اس کے ماتھے پہ شکن آ جائے. ہم نے تو پالی کمال ہے. جب میری امی کو بھی جوش تھا میرے بیاہ کرنے کا, تو ایک دفعہ ایک آنٹی آئی, ان کا نا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لڑکا تھا, خوبصورت تھا. ویسے تو مس کیتا بڑا پیسہ آنا سی, لیکن وہ سعودی عرب میں تھی. آنٹی نے پہنتے پر میں ہلا کرتی آگے, میں کہا ہاں جی السلام علیکم آنٹی, کیا حال چال ہے, ٹھیک ہے. آنٹی نے نا تھوڑی دیر مجھے دیکھا, بھی مجھے کہتی ہیں تمہیں پتہ ہے نا بایا پہننا ہے تم نے, تو میں نے بھی کہنے لگی کہ جی میں تو نہیں پہنتی. تو میری امی نے کہا پہننے کی, آپ جو کہیں گی پہننے کی. میں کہا مطلب اتنی فریکنس, آپ نے مجھے پوچھنا تو تھا نا. تو جو ہے نا پلیز اپنی بیٹیوں کی اتنی انریئل پکچر نہ پریزنٹ کیا کریں, ٹھیک ہے. خیر طلاق اگلے کی نسل میں مسئلہ پھر وہی ہے کہ یہ سارے جو مسائل ہیں یہ ایک خاص وہ انکم بریکٹ سے نیچے ہیں, مطلب ایک خاص انکم بریکٹ سے اوپر جو فیملیز ہیں اور جو ان کی خواتین ہیں یا بیٹیاں, وہ تھوڑی برداشت کرتی ہیں, وہ تو نہیں کرتی ہیں. اور ان کی تو دوسری شادیوں کے اوپر سارے لوگ بیٹھ کے انسٹاگرام پہ لگے ہوتے ہیں, ان لوگوں کی پٹی دوبارہ شادی پہ اتنی خوش ہے, کیوں نہ ہو. ویسے مطلب بیسیکلی جو ہمارے ارد گرد خواتین ہیں ان پہ ہم نہیں ظلم ڈال سکتے, جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. یہ اس کی زندہ مثال ہے. ہمارے پرائیویٹ کانورسیشنز کے اندر بھی میں نے یہی سال لگا ہے, بیچارہ کچھ نہیں کہہ سکتا, کچھ چپ کر کے گزارا کر رہے. اور اچھی بات ہے, کوئی زندگی میں تمہارے کوئی کمی ہے, کوئی کمی نہیں ہے نا, تو بس اور کیا چاہیے اس کو. نہیں ویسے بھی پتہ ہے میں ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ عزت نہیں کرتی, ہے کہ جیڑی عزت کریے. ابھی تو خود بتاؤ تمہاری عزت کیسے ہو سکتی ہے یار, خود بتاؤ. ہاں تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ زندگی ٹھیک گزر رہی ہے, نہیں کرتی تو نہیں کرتی. I stand with بھابی جی, اگر آپ نہیں کرتی ہیں بہت اچھا کر رہی ہے, اپنا ٹائم نہ ویسٹ کریں اس کے پر. ہائے ہائے. اچھا جی, اچھا یہ عدالتی کارروائی جو ہے نا اس پہ آپ نے بتانا ہے, بیکاز میں تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی ہوں کہ عدالتی کارروائی میں کیا مسئلہ چل رہا ہے. عدالتی کارروائی میں جو مسئلہ نہیں چل رہا, عدالتی کارروائی کے لیے جو مطلب کیس وغیرہ فائل کرتے وقت جو ٹکٹس لگتی ہیں نا, یہ بالکل آپ کو یاد ہے, ہم نے وہ بھی کیا تھا نا بات کہ وہ ڈرائیونگ لائسنس, بلکہ ہم نے وہ نہیں کی تھی, ہم نے ڈرائیونگ لائسنس نہیں کی نا, کتنے ہور کر رہے تھا ایک تو نہیں. ساری یہ کنفیوز ہونا شروع ہو گیا معاملہ, کیونکہ ہم نے نا ایک دو شوز میں ایسے ہی ہم پھر رہے تھے تو کچھ خبریں ہم ادھر کر رہے ہیں,
تو خیر جس طرح اب پہلے وہ کر دیتے ہیں. تو ڈرائیونگ لائسنس جو ہے جہاں پہ بنتا تھا وہاں پہ پچھلے دنوں ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تھی اس بات کی کہ جو پیمنٹ اس کی کرنی ہے وہ ایزی پیسہ جائز کیسے کرنے, کیونکہ ورنہ ادروائز دیور اسٹیمپس جو یوز ہو رہی تھی اس کے اوپر جو تھوک لا کے نا اس پہ جو اسٹیمپس لگتی ہیں وہ اسٹیمپس غائب ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہو گئی تھی مطلب آ گئی لیکن وہ ہو گئی تھی. بٹ دا سجیشن واز اسٹل دیئر کہ ہاں جی آپ ایزی پیسہ جائز کریں, مطلب ضروری ہے کہ کر کے تو ٹھپے لگانے ہیں وہاں پر. تو اسی میں یہ والی بھی وہ ہفتہ تو بند رہے, اچھا لائسنس نہ رینیو ہو رہے تھے نہ نئے بن رہے تھے کیونکہ اسٹیمپس ختم تھی. اسی دوران یہ مشورہ آ گیا کہ یار ایزی پیسہ الیکٹرانک وٹ ایور یہ بینک ٹرانسفرز اب سب لوگوں کے پاس ہیں. خیر ہفتے بعد وہ اسٹیمپس آ گئیں اور انہوں نے کہا نہیں تھوکی لگسو. تو اب وہ پتہ لگا کہ یہ جو عدالتی اس میں کاروائیوں میں بھی جو اسٹیمپس لگتی ہیں وہ کوئی 80% اسٹیمپس کو پچھلے کئی عرصے سے ان کو پتہ لگا ہے کہ وہ جعلی تھی. اچھا وہ 5 لوگ گرفتار بھی ہو گئے ہیں اور لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بیسیکلی وہ جو ساری اسٹیمپ کے پیسے تو وہ محکمہ خزانہ کو گئے ہی نہیں. یہ سب سے بیسٹ خبر ہے ٹھیک ہے نا کہ ہم تو لٹے ہیں صنم, تم بھی لٹو, تاڑے کول پہ کچھ نہ آوے. تو بیسیکلی وہ جو ہیزیٹنسی ہے نا کہ نہیں الیکٹرانک نہیں کرنا معاملہ, ہم نے مینولی. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی نا کچھ سالوں پرانا کیس ہے اسٹیمپ پیپرز کا ہاؤسنگ سوسائٹیز میں, مطلب جب بھی ٹرانسفر ہوتی ہے نا گھر کی یا پراپرٹی کی تو وہ اسٹیمپ پیپر لگتے ہیں نا, وہ اسٹیمپ پیپر ہی جعلی چل رہے تھے. شٹ یس یس مسئلہ یہ ہو رہا تھا. اچھا آپ نے دیکھا اب تو وہ اسی کے بعد پھر یہ ہوا کچھ عرصے بعد جب وہ سارا ریکٹ پکڑا تو خیر کیا گیا, وہ آئیڈینٹیفائی ہوا. بیسیکلی ہوا بھی کیسے کہ جب آپ ٹرانسفر کرانے جاتے ہو نا تو وہ باہر ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں بے تحاشا کرسیاں لگا کے, سب کہہ رہے تھے سر 7.5 کلو کرا لو, سر 7.5 کلو کرا لو. اب مثلاً وہ 10 مرلے کے گھر کے ٹرانسفر کی فیس وٹ ایور ہے, مطلب 5 لاکھ روپے ہے. مطلب کوئی کہہ رہا ہے جی میں 6 میں کرتا ہوں, کوئی کہتا ہے 5 میں کر دیتا ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں 4 میں کروں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے پیسے وہ مانگ رہا ہے کہ جتنے میں کروا دیتا ہوں اس سے زیادہ کی تو اس کے اوپر اسٹیمپ پیپر لگ جانے ہیں. ہاں بالکل. تو یہ کیسے کروا رہا ہے کام, وہ کسی نے سوچا ہی نہیں. لوگوں کو جو سستا ملا وہ کروائی گئے. وہ بیسیکلی جعلی اسٹیمپ پیپر لگا رہی تھی اور اندر اپنا بندہ بٹھایا ہوا تھا جو اوکے کر رہا تھا. اچھا پورے پاکستان کی کم از کم پورے لاہور کی, پاکستان چلو چھوڑ دیں, لاہور کی سوسائٹیوں میں جعلی پتہ نہیں کتنے سال وہ معاملہ چلتا رہا. یہاں تک کہ اچھا یہ ہوا بھی اس طرح کہ ایک ایجنٹ نے کہا کہ جی میں کیس کر دوں گا, یہ سب 2 نمبریاں کر رہے ہیں, جو بندہ 2 نمبری نہیں کر رہا اس کے پاس کوئی آ ہی نہیں رہا. اور وہ جو ہے نا اس نے کیس کیا اور اس کو پھر یہ کہا گیا کہ اگر ہم نے یہ سب کو پکڑنا شروع کر دیا تو یہ اتنا بڑا ریکٹ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو ہم یہ کیس ہی خارج کر رہے ہیں. اور پھر صرف ڈی ایچ اے نے ایک کام کیا تھا. ڈی ایچ اے نے یہ کیا کہ اپنے سارے کاغذ کھلوائے, جہاں جہاں جعلی اسٹیمپ تھا انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا سیلر نے لگایا کہ بائر نے لگایا کہ کس نے لگایا, لیکن جس کے نام پہ اب ہے نا یہ فائل یا پلاٹ وہ اس کو ریپلیس کر کے دے. انہوں نے ڈبل پینلٹی آپ کہہ دو ڈال دی یا جو بھی کیا, انہوں نے اپنے نا کاغذ 1 نمبر کروا لیے. باقی سوسائٹیوں میں 5-5 6-6 سال کے ٹرانسفر کے جو لگے ہوئے ہیں سب جعلی ہیں. ون مور ریزن کہ میرے پاس اپنا گھر ہی نہیں ہے, مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس طرح کے, کوئی جعلی ہے کہ صحیح ہے. کتنے فائدے ہیں, یہ بہت فائدے. تو بہرحال یہ اب تھوڑا سا یہ ہے کہ اچھا اس میں ایک اور بڑی مزیدار چیز تھی. اس کے بعد تو اسٹیمپ پیپر الیکٹرانک ہو گئے. اب تو جعلی میں ہو پتہ کیا رہا تھا, جعلی میں ہو یہ رہا تھا کہ ایک دور تک آتا تھا اسٹیمپ پیپر کے اوپر نا جو بھی ڈینومینیشن کا اسٹیمپ پیپر ہے اس کی جو رقم ہے نا وہ مختلف لینگویجز میں لکھی ہوتی تھی. اوکے. جو یہ الیکٹرک ہونے سے پہلے جو آخری تھا نا جس میں یہ سارا فراڈ ہوا ہے اس میں صرف ایک لینگویج میں تھی, اور اسی جو تھا نا مثلا جو 50 اور 500 اور 5000 کا سیم تھا سوائے کے ڈیجٹ کے. تو وہ بیسیکلی ان کو بہت آسان تھا 50 کو
ہاں 5,000 کرنا اور وہ سارا 500 کچھ کرنا. ہاں. تو وہ اس کے تھرو ساری ہوئی تھی. باہر مسئلہ پھر وہی ہے, دنیا الیکٹرانک ہو رہی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, تو اسی ہن تک تھکی لا رہے ہیں. اچھا جی, سو کافی انٹرسٹنگ یہ کانورسیشن تھی. آئی ہوپ کہ آپ لوگ بور نہیں ہوئے گا, کیونکہ میں تو نہیں ہوئی. ہم پتہ کیونکہ لفظ نہیں نا مل رہے تو وہ دہی بنی جا رہے ہیں. یہ کووڈ کا ہے تھوڑا سا نا, میں نا ٹی وی شو دیکھتے ہوئے بار بار ریوائنڈ کرتا ہوں کی گل کی تھی. میں نے کل فاؤنڈیشن کی میری ایپیسوڈ ہی نہ ختم ہو کہ میں کہوں کیا کہہ رہا ہے, کیا ہوا ہے. ایک تو انگریزی بھی تھوڑی سمجھنے ذرا مشکل ہو جاتی ہے. ایک اچھی خبر جو ہمیں کل ہی ملی تھی وہ یہ تھی کہ پلیئر آف دا ایئر جو ہے وہ ہے آئی سی سی کے جو ایوارڈس تھے اس میں شاہین شاہ افریدی آئے ہیں. کلیپنگ ہو جائے, بچے نے بہت محنت کی ہے. ہی سو ینگ, ہی سو ٹیلنٹڈ, ہی سچ اے تھریٹ. 152 جو ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا آپ کو بھی. اینڈ the way they said کہ he is unplayable, they cannot play him was quite an achievement to be honest. ہاں, اس کا بیسٹ وہ میں نے سنا تھا تھوڑے دن پہلے. لالیہ نے, شاہد افریدی نے انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ ابھی کیپٹنسی نہ لو لاہور قلندر. ہاں, اس کی تو کسی کو بھی نہیں لینی چاہیے. تو اینکر نے کہا پھر تو لالا کہتے ہیں کہ وہ افریدی ہو کسی دی سوندر. ویسے میں بھی اس کی کیپٹنسی کے حق میں نہیں ہوں. آئی تھنک ہی کین بی مچ لیتل. آئی تھنک مجھے اب میں بہت بری طرح احساس ہو رہا ہے کہ جی لاہور قلندر کے جو سہیل ہیں کیپٹن, جن کا شکل ہی نہیں یاد ہو رہی یار. سیمنز اسپیئرز ہے نا, مجھے ابھی تک ان کی شکل یاد نہیں ہوئی. وہی ٹھیک ہے, خاموشی سے پڑے رہتے ہیں سائڈ پہ, باقی سارے ادھر ادھر کھیل کھل کے چلے جاتے ہیں. اصل میں یہ لاسٹ ایئر ہو شاید کرس کا 7th ہے نا یہ. لیٹس سی. لاہور قلندر کو 7.5 لگا ہوا ہے نا, تو اگلی دفعہ اچھا پرفارم کرے گی. انہوں نے حفیظ کو کھلایا تھا نا. ہاں, ان کا 7 years of bad luck. سو بیسکلی دے آلسو میٹ دا پرائم منسٹر آف پاکستان. تو اب تو خیر مجھے اس سیزن میں کوئی امید ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. سارے تو بڑا منوز ٹھپا لگ گیا. سو دیر از نو ڈونٹ یو ہیو ٹو پٹ اٹ ان. کم آن, میں اپنی نحوست کی اتنی بات کرتی ہوں, جتنی دفعہ میں ٹی وی لگاتی ہوں کوہلی آؤٹ ہو جاتا ہے. میں نے اب ایگزسٹ کرنا تو نہیں نا بند کیا. اچھا گائز, اصل میں پی ایم کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, پی ایم کے فالوورز بہت زہریلے ہیں. تو یہی تو میں ہم سب چاہتے تھے منٹوں میں بستی ہو جائے. ادھر سے مجھے یاد آیا, سہیل اور ان سب کی بات کر رہے تھے. سو دیر از اے بیڈ فیز گوئنگ فار کوہلی, وراٹ کوہلی. آئی لو ہم, آئی ایکچولی لو ہم, اینڈ آئی لو ہم بیکاز ہی از میریڈ ٹو انوشکا, اینڈ انوشکا از لولی. خیر, اس کا بیڈ فیز چل رہا ہے. بیڈ فیز میں بھی ہی از ٹرننگ آؤٹ 50s 70s. ایک آدھی ڈک ہوگی بٹ ہی از اسٹل پلئنگ. شعیب اختر صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو کانفیڈنس کرنا چاہیے, اس کو ایسے کھیلنا چاہیے, اس کو ایسے کھیلنا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن پھر انہوں نے یہ بات کر دی کہ جی مجھے تو لگتا ہے شادی کی وجہ سے نا وہ ریئر ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. جس پہ یہ اگری کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ انوشکا جیسی وائف ہو تو. ہاں, مطلب آپ نے میری انوشکا جیسی وائف ہو, میں لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ پہ. ہاں, بندہ دھوپ میں بیٹھ کے کنو کھائے, اس کو دیکھے ساتھ کنو کھائے, آپ نے کرکٹ کیا کھیلنی ہے. کرلا کام میں کرکٹ ٹائٹ جا پجامہ پا کے نسی جاؤ گراؤنڈ. یہ اتنا پرو شادی بندہ ہے. بات میں نے اس کے بارے میں خواب بھی دیکھی, اس کی رانی مکھرجی سے شادی ہو گئی, اس میں بھی یہ بہت سوچتا کہ اچھا چلو اچھی بات ہے. لیکن اچھا شعیب اختر نے ایک یہ بات کی جس سے میں ایگری نہیں کرتی ہوں, بیکاز آلریڈی بہت زیادہ اٹیک کیا جا رہا ہے انوشکا کے اوپر. لیکن پی ایم کی جو اسپورٹس ڈرائیو جو وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر جو فٹ بال کا ٹیلنٹ ہٹا ہے اس کو شعیب اختر لیڈ کر رہے ہیں. ان کا کیا تعلق کہتے ہیں, ان کے تو پاؤں ہی بیچارے کے, مطلب ان کا تو کوئی حال ہی نہیں کہ وہ اتنا زیادہ بھاگ سکے. ہاں, یہ نا زبردست ہے. پتہ ہی بہت اچھا ہوا. ہاں, اصل میں نا پچھلی حکومتیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا نا لحاظ کرتی ہوتی تھی. مطلب لحاظ سے مراد یہ نہیں کہ وہ اس طرح, مطلب اس میں سین یہ ہے اس دور حکومت میں کہ اگر آپ خان صاحب کے چکو گے نا تو آپ کو خان صاحب نوکری دیں گے, یہ کنفرم ہے. تو پھر میں اسٹارٹ کرتی ہوں. ہاں, تو وہ اچھا پچھلی حکومتوں میں بھی یہی ہوتا تھا, لیکن نا ان کو اندازہ نہیں ہے. مطلب ان کا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف نے ہر جس صحافی کو نوازنا ہوتا تھا نا تو وہ اس کو کسی
سرکاری ادارے میں لگا دیتا تھا یا کچھ اور لگا دیتا تھا, کسی عہدے پہ لگا دیتا تھا. یہ خیال سراسر غلط ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ میاں نواز شریف نے بہت سارے صحافیوں کو وہ لگایا, لیکن نا وہ بیچ میں بڑی رنگ بازی بھی کرتے رہتا تھا کہ نا کئی ایسے ہیں جن کو کیا کیا کہ اچھا F10 مرکز میں حکومتی دکان ہے, مطلب F10 مرکز ہے, اس میں کئی دکانیں ہیں جو سرکار کی ہیں. اچھا اب اس سرکار کی جو دکان ہے نا وہ ایک صحافی کو دے دی ہے 30,000 رینٹ پہ. اچھا اب اس دکان کا رینٹ 8 لاکھ روپے ہے, ٹھیک ہے. اب اس صحافی کی مرضی ہے, اس نے اپنا کاروبار کرنا ہے, اپنا کر دے, اس نے آگے رینٹ پہ دینا ہے تو رینٹ پہ دے دے, 30,000 دی انہوں پہ آ رہی ہے 8 لاکھ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب گیم کیا ہے کہ بالکل نواز دیا اس کو, لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں. اب مینو کی پتا کہ F10 مرکز 870ویں دکان کس کی ہے. ہاں مطلب واقعی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا وہاں پہ گورنمنٹ کی کوئی دکان ہے. ہاں تو بیسیکلی نا یہ پچھلی جو حکومتیں ہوتی تھی نا یہ تھوڑا تھوڑا نا لحاظ کرتی تھی کہ یار اینے دا پتہ لگ جائے, انہوں پتہ لگ بھی جائے گا, ڈسکلوز بھی ہو جائے گا. تو اور یہ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ کیونکہ نا ان کو نا بالکل بھی پبلک پرسیپشن کا کوئی خیال نہیں ہے. ایک تو وہی والی چیز کہ جنہوں نے سانو پچھلی والی الیکشن لڑوایا سی وہی ایت کی لڑوان گے تے نہیں لڑوان گے تو پھر دیکھ لیں گے تب کی طرح کہی ہے وہ نا کپتان کھل کے کھیلتا پیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ خان صاحب تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ میں نے قوم کو ٹائیگر بنانا ہے, جب تک میں قوم کو ٹائیگر بناتا نہیں ہے تو یہ کتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے یہ کیا سوچتے ہیں گھٹیا لوگوں. تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ جنوں جتنے مرضی لا دے تسی میرے کچھ کیا تو میں شروع ہویا بنا عمران ڈینجرس. اچھا جی, اسی سے مجھے آگے یاد آیا ہے, یاد تو نہیں لکھا ہی ہوا ہے میں نے, وہ یہ ہے کہ مہاد اظہر نا پرماننٹ سیگمنٹ بن گیا ہمارے شاپ کا. مہاد اظہر نے کہا ہے کہ انفلیشن کی وجہ سے تاجروں اور بزنس مین کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. یا یہ بندہ جو اسٹیٹس لے کر آتا ہے نا, جو فیکچوئل انفارمیشن یہ لے کر آتا ہے نا, اس سے میئر آف لاہور نہ لگایا جائے. یہ جہاں ہے نا خوبصورت لگ رہا ہے بالکل. نہیں پتہ ہے وہ بہت بڑا اسکول آف تھاٹ ہے میں بھی جس کا معتقد ہوں. نکلو یہاں سے کہ نہیں کہ نا جس میں بولتے کہ مثلا میں جو ہے نا کبھی بھی اللہ سے نا کوئی پرٹیکولر چیز کی دعا نہیں کرتا کہ مجھے یہ کرسی چاہیے یا یہ گاڑی چاہیے یا یہ نوکری چاہیے, میں کبھی کرتا. اس کی وجہ یہ کہ وہ یہ نہیں پتا کہ وہ پتہ نہیں آپ کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو آپ نا ہمیشہ اللہ سے کہتے ہو کہ اللہ وہ کر جو میرے لیے بہتر ہے, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. تو اسی طرح حکومت کا بھی وہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بھلائی ہے مہنگائی میں. دیکھیں جس طرح وہ مودی کے بارے میں وہاں پہ کہتے ہیں نا مودی جی نے کیا ہوگا تو کچھ سوچ کے نہیں کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح پی ٹی آئی نے کیا ہوگا تو کچھ سوچ کے کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ کا برا تو نہیں نا سوچ سکتے وہ کبھی بھی. ہاں وہ یہ واقعی یہ والا سین ہے کہ جو ہماری سرکار ہے نا یہ اس نے اب وہ گاڈ لیول پہ آپریٹ کرنا شروع کر دی ہے. سانو تو پتا کوئی نہیں, جو ہے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی ہوئے گا, ٹھیک ہی ہوئے گا. تو اے اللہ میاں ہائے سوری گائز میں بالکل بھول گئی تھی, میں کیمرے کے سامنے بیٹھی ہوں. اچھا جی آئی تھنک دس واز اٹ اس دفعہ کے لیے. اینڈ آئی تھنک نیکسٹ ٹائم کے لیے اف وی سروائیوڈ بڑی کام کرتا ہے. آپ دیکھیں بیمار پھر یہی لگ رہا ہے, میں نہیں لگ رہی, میرا تو دماغ بند ہے. Anyways guys, please do watch our episode and comment. Patreon پیسے کٹو, علاج بھی ضرورت ہے. Bye.